میری مدد کر یا رب۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی گہری کھائی میں گر چکا ہوں، مجھے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی۔ یا رب مشکلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، میری رہنمائی کر میرے رب، میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے۔ میں جانتا ہوں اس اندھیرے میں بھی تو میرے ساتھ ہے، تو نے مجھے تنہا نہیں کیا کبھی، تو ہی تو ہے جو میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ میرا کامل یقین ہے کہ تو کوئی راہ نکال دے گا۔ تو میری اذیتوں سے واقف ہے، اپنے بندوں کے کیے ظلم سے واقف ہے، میری سسکیوں سے بس تو ہی واقف ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں یا رب، بس تو میری مدد کر دے، مجھ پر رحم کر دے۔ میں تھک رہا ہوں، میری مدد کر یا رب، میری مدد کر یا رب۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے پہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو جگ سارا یہ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا، مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پہ ٹھہرتے ہیں، نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں، آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں، مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے۔ یہ ذرا ذرا بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپ کپ آتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ انکہے الفاظ جو میں کہتا نہیں وہ سمجھ لیتا ہے، میری کپ کپاتی ہوئی زبان کا دکھ وہ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پہ آ کے رکتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار رد کر دے، کیسے ممکن ہے کہ تمہاری صدا نظر انداز کر دے۔ ان قریب بنائے گا اللہ تنگی کے بعد آسانی، ان قریب ہو جائیں گے ناممکن سے کن کے معجزے بھی۔ تھک جاؤں گا لیکن پھر بھی تیرا ہی در کھٹکھٹاؤں گا، تو بھی ناراض ہو جائے گا تو بتا پھر میں کہاں جاؤں گا۔ دنیا تو نہیں رکھتی بھرم، اگر تو بھی مجھ سے منہ موڑ لے گا تو میں مر جاؤں گا۔ تیرے علاوہ بھلا میرا ہے ہی کون جس کے سامنے میں تھک ہار کر اپنی ذات ریزہ ریزہ کر جاؤں گا۔ تو بھی نہ سمیٹے گا مجھے، میں تو اپنی ذات میں ہی گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گا۔ تیرا ہی ایک آسرا ہے مجھے، ورنہ میں بھٹکا رہ جاؤں گا۔ تو سن لے گا، دے گا مجھے میرے صبر کا صلہ، اور میں دیکھتا رہ جاؤں گا۔ تو کرے گا کوئی ایسا معجزہ، میری آسمان کو دیکھتی ترستی نگاہیں حیران رہ جائیں گی۔ تو کن کہے گا اور میں اپنی نامکمل کہانی کو بھی مکمل ہوتا دیکھتا رہ جاؤں گا۔ لوگوں کو لگتا ہے محبت کا نام ملنا اذیت ہے، میں بتاؤں اذیت کیا ہوتی ہے۔ کبھی رات کی تاریکی میں سجدہ کرتے ہوئے احساس ہوا ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، وہ آج آپ کو ہمیشہ کی طرح آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے رہا، کیونکہ آپ سے جانے انجانے میں کچھ ایسا ہو گیا ہے جو آپ کے رب کو پسند نہیں۔ کبھی یہ اذیت محسوس ہو تو پتہ چلے کہ اذیت ہوتی کیا ہے۔ جب آپ کسی کو بجھتا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اسے بتائیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، اس کے سامنے زندگی کے خوبصورت دنوں اور یادوں کا ذکر کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے۔ خود سے جنگ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن یہی وہ کام ہے جس میں فتح یابی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ بہت مشکل ہے خود کو سمجھانا کہ میں تھکا تو نہیں ہوں، میں رویا تو نہیں ہوں، نہیں مجھے ہار تو نہیں ہوئی ہے۔ میں
خوش ہوں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کی ذات کا جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور بے شک میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ جو میرے رب کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، کیونکہ میرا رب ہی میری اصل چاہت ہے۔ جب مومن کی رضا اس کے رب کی رضا میں ڈھل جائے تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ کسی کے جانے، کسی کے بدل جانے، کسی کے یکدم کم وقت اور جی چرانے پر غمزدہ ہیں۔ ریلیشن شپ ہو یا دوستی، دونوں کو لے کر وہ لوگ روتے نظر آتے ہیں جن سے ان ناموں پر ٹائم پاس کیا گیا ہو۔ میں بھی اس وجہ سے اکثر پریشان رہتا ہوں۔ آسان سا مشورہ ہے، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، مطمئن رہیں، کسی کی زندگی میں یکدم آنے اور آپ کو وقت دینے کو اتنے دل و جان پر سوار مت کریں کہ پھر بدلتے رویے کو دیکھ کر دکھ ہو، اور بدلتے رویے کو دماغ پر چڑھائیں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی اور دوست ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو چپکے سے اپنی زندگی سے الگ کر دیں۔ اگر وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو ضرور آئیں گے، اپنی زندگی خراب مت کریں۔ محبت اور سچے لوگ اتنے ہی ہیں جیسے ہمارے ملک میں ایمانداری۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جتنا ہو سکے محبتیں بانٹیں۔ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ انسان کو کچھ ایسے نیک اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح وغیرہ۔ اس لیے کہ جس طرح تنہائی کے پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث بھی بنتی ہیں۔ درد سہتے سہتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی دھوکہ بھی دے تو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت تک ہم درد سہتے سہتے پتھر کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان باتوں پر بھی رونا نہیں آتا جن باتوں کو اگر پہلے کبھی سن لیا ہوتا تو شاید رو رو کے مر جاتے۔ لفظ تکلیف نہیں دیتے، تکلیف دیتی ہیں وہ امیدیں جو ہم دوسروں سے وابستہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ایک ہی شخص سے بار بار دھوکہ کھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارا پسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ کسی کو کیا بتاتا میں، کسی کو کیا سناتا میں، بہت لمبی کہانی تھی، بہت غمگین فسانے تھے، بہت گہری محبت تھی، بہت کم ظرف لوگوں سے، بہت مضبوط رشتے تھے، بہت کمزور لوگوں سے۔ وہ سب نظروں کا دھوکہ تھا،